جو ہے کہ ایک ساتھی اپنے دوست کے متعلق ان کے اظہار خیال فرمائے جناب لیاقت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت، قائدین محترم، ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب کی کتاب بھی بڑی جلیل ہے، وقت قلیل ہے اور مقررین کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ہمیں انشاءاللہ پھر بھی موقع ملتا رہے گا کہ جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب سے جو ایک قلبی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی ایک موسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور پھر ان کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وہ خطیب بھی زبردست ہیں، مدرس بھی زبردست ہیں، اور جیسے ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب نے کہا کہ وہ رضائی میں بھی ہوں، کمبل میں بھی ہوں، یا سفر میں بھی ہوں، گاڑی میں بھی ہوں، ان کے ذہن میں جو نقطے اٹھتے رہتے ہیں وہ اس کو ضبط تحریر میں لاتے رہتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس سے وہ چھپا کے بھی لکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایک مضمون کی صورت میں، کتاب کی صورت میں بہت ہی شاندار طریقے سے منظر عام پر آتی ہے۔ جناب محترم سید جواد نقوی صاحب نے، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اسی طرح ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب نے کئی باتیں کہی ہیں، لیکن میں نے یہ کتاب اس وقت بھی دیکھ لی تھی جب تھیسس دیکھ لیا تھا، جب ڈاکٹر صاحب کو ڈگری ملی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا تھیسس جو ہے کہ وہ سید مودودی میموریل کے لیے ڈونیٹ کیا، خدا کے پیش کیا۔ کچھ دن میرے پاس وہ چیز موجود رہی تو وہ بھی میں نے مطالعہ کیا۔ اب اس کتاب کے آنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں اس کی دیکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس موضوع کے اعتبار سے پراچہ صاحب نے ہر پہلو سے بہت ہی شاندار طریقے سے خود مولانا مودودی کے پورے لٹریچر کی ایک تحقیق بھی کی ہے، اور اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے پیش بھی کر دیا ہے۔ میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہور میں ایک اجتماع عام تھا، دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کے نمائندگان موجود تھے، اور وہ سبھی لوگ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی معترف تھے۔ جب اس کانفرنس کے بعد پی سی ہوٹل میں پھر ہماری ایک کانفرنس منعقد ہوئی تو وہاں اس کے مشترکہ اعلامیہ کے لیے ایک کمیٹی بنی، اور اخوان المسلمون کے جو امین عام تھے، ان کے سیکریٹری جنرل تھے، ان کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنی۔ بنگلہ دیش سے بھی، انڈونیشیا سے بھی، ملائیشیا سے بھی، فلپائن سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی اس میں نمائندے موجود تھے، اور میں بھی اس کے سیکریٹری کی حیثیت سے موجود تھا۔ ان سب کی ایک مشترکہ رائے تھی کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینی، سیاسی، جمہوری، پرامن مزاحمت اور جد و جہد کا جو فلسفہ دیا ہے، یہی پائیدار راستہ ہے، انقلاب قیادت کے لیے بھی اور انقلاب نظام کے لیے بھی۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں بنگلہ دیش گیا تھا، ظاہر ہے اس کے متعلق بڑی یادیں تھیں، اور 71 میں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا۔ اس وقت بھی مطیع الرحمن نظامی شہید جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے اور میری شمولیت ہوئی۔ تو وہاں میں جماعت اسلامی کی جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ساری سرگرمیاں ہو رہی تھیں، بظاہر اسلامک ڈیموکریٹک لیگ کے نام سے کام ہو رہا تھا، تو ان کے درمیان یہ بحث تھی کہ جماعت اسلامی کا کام اب کس نام سے کیا جائے۔ لیکن ایک بڑی زبردست بحث تھی وہاں، میرے ساتھ ترجمان بھی موجود تھے، لیکن اتفاق نہیں ہوا تھا۔
اور بنیادی چیزیں یہی تھیں کہ بھی جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ پہ اب بڑا بیگیج موجود ہے اور بڑا شدید طریقے سے پروپیگنڈا موجود ہے، تو اس نام سے کام کرنا بنگلہ دیش میں ممکن نہیں۔ پروفیسر غلام اعظم شہید وہ اس کی صدارت کر رہے تھے، مجھے پاکستان آنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بھی ہم یہ کام لیاقت کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ سوال ان کے سامنے رکھیں کہ بھی ہم کس نام سے یہ کام کریں۔ تو میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں کی پوری صورتحال کو بیان کیا۔ مولانا نے کچھ دیر سوچا اور پھر یکلخت فرمایا کہ بس میرا پیغام دے دیں کہ آپ صرف جماعت اسلامی کے نام سے کام کریں۔ اور یہ پیغام میں نے پروفیسر غلام اعظم صاحب شہید کو دیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے کام شروع کر دیا۔ پھر ان پر بھی ایک بڑی آزمائش ٹوٹی، بڑی تعداد میں لوگ پھانسیوں کے پندوں پہ لٹک گئے، لیکن نظریے سے کسی نے بے وفائی نہیں کی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس پر وہ اسی طریقے سے قائم رہے۔ تو میں بات صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اور نظریاتی تحریکوں میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، وقت بھی طویل ہوتا ہے، لیکن چیزیں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ اخوان المسلمون پر کیا مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، لیکن ان کی دعوت فکر اور ان کی پوری جو پیغام ہے وہ پوری قوت سے اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں جہاں ناممکن تھا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ابھر سکتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے دن بنگلہ دیش میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو اور تقویت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت دین کے لیے، ذہن سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے اور اس پورے نظام کو خیر اور فلاح کے نظام کی شکل دینے کے لیے جو ایک ترتیب دی ہے، جماعت اسلامی اسی راستے پر آج بھی قائم ہے۔ یقینی طور پر سیاسی تناظر میں بہت ساری چیزیں سوچنے والی، بہت سارے معاملات پر غور و فکر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا پالیسی ساز ادارہ مرکزی مجلس شورا ایک زندہ ادارہ ہے اور ہر پہلو سے ان تمام چیزوں پر غور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پوری فکر کو جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے علامہ اقبال کے تناظر میں اور اسی طریقے سے دیگر اکابرین کے تناظر میں جو پورا ایک فلسفہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ یہی کامیاب ہوگا اور اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا اور قرآن و سنت کی بالادستی انسانوں کے لیے فلاح اور خیر کا ذریعہ بنے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ضرور اس کے ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے ذہن بھی بنے گا اور کام کرنے کے اندر بھی ایک لذت پیدا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب لیاقت گوش صاحب، اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب سے، ہمارے بہت ہی قابل احترام صحافت، نصف دہائی کی صحافت، سید مودودی جن کے متعلق، جن کے اثری کام کے افکار کے متعلق لکھا گیا ہے، خود اس کے شاہد بھی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے تجزیہ کرنے والے بھی ہیں، جناب محترم مجیب الرحمن شامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،